تسلیم کیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک آدمی نے، عیسائی آدمی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی The 100 یعنی دنیا میں 100 ایسی بڑی شخصیتیں، 100 بڑی پرسنالٹی جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے پر اور ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایک بڑی تعداد پر اثر ڈالا ہو، ان کو امپریس کیا ہو، ایسے 100 بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا اس میں، اور اس میں سب سے پہلا نمبر جو دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من، آج کے فضل و کرم سے ہوا تھا، اس میں آخری آیت میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس امت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو دنیا پرستی میں مبتلا نہیں ہوگا اور حق بات کی رہنمائی کرے گا اور انصاف کی بات کرے گا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، قرآن کا انکار کریں گے اور ہمارے احکام کو ٹھکرائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرف، ایسی جگہ کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں۔ استدراج کہتے ہیں کسی انسان کو آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، مرحلہ بمرحلہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور پھر اچانک جب وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، گڑھے میں گر جاتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، ابھی اس سے پہلے پارے 8ویں پارے میں بھی آیا ہے، 7ویں پارے میں، کہ ہم نے قوموں کو آزمایا ہے۔ آزماتے اللہ اچھی حالت سے بھی ہیں، مال دے کر، صحت دے کر، اولاد دے کر، عہدہ دے کر، ترقی دے کر، عزت دے کر، یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی، اور یہ سب دے کر اللہ آزماتے ہیں کہ بندہ میری طرف آتا ہے یا نہیں، میری فرما برداری کرتا ہے یا نہیں، اچھی حالت دے کر۔ جب وہ نہیں آتا ہے تو اللہ پریشانیوں سے بھی آزماتے ہیں۔ تو پریشانیوں یعنی بری حالت، بیماری، تکلیف، ذلت، اس سے آزماتے ہیں، اور اچھی حالت سے بھی آزماتے ہیں۔ اور اچھی حالت سے آزمانا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بندہ نافرمانی کے باوجود، معصیت کے باوجود، اللہ کے احکام کو ٹھکرانے کے باوجود، نافرمانی والی زندگی گزارنے کے باوجود، اللہ اس پر نعمتوں کے، رحمتوں کے، خوشحالی کے، مال کی فراوانی کے، عہدوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دنیا خوب دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، جبھی تو اللہ مجھے دے رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ استدراج جو کہہ رہے ہیں نا اللہ، ہم ان کو آہستہ آہستہ لے جا رہے ہیں ایسی جگہ کی طرف کہ ان کو پتہ بھی نہیں، علم بھی نہیں، بھنک تک بھی نہیں لگے گی۔ اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، ہم ان کو مال دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بہت خیرات، بھلائی، اچھائی دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم ان کی پکڑ ایسے طریقے پر کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں۔ دنیا کی حکومتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، کوئی مجرم ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی غلط ٹریک پر راستے پہ جا رہا ہے نا تو نگاہ رکھتی ہے۔ آج ہی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا تو اس میں کسی آدمی کو پکڑا گیا ہے، تو وہ جو ذمہ دار فرد ہے حکومت کا وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ یہ ہماری راڈار پر تھا، یہ ہماری راڈار پر تھا، اور بھی 9-10 لوگ ہیں، اس کا کیا مطلب؟ حکومت کی نگاہ میں سب ہیں مجرم، اور وہ ڈھیل دے رہی ہے اور آہستہ آہستہ ایسے مقام کی طرف لے جا رہی ہے کہ جہاں جب پکڑے گی حکومت اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا اپنے جرم کا اعتراف کیے بغیر۔ تو یہ اللہ بھی اسی طرح کی یہ کہہ رہے ہیں نستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور پھر ایسی جگہ کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسے انجام کی طرف کہ ان کو پتہ نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ان قیدی متین، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر جب وہ وہاں تک لے جا کر اللہ پکڑتا ہے نا، پھر یہ بھونچکا رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو اس کو نعمتیں مل رہی ہے اور یہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، ادھر نعمتیں مل رہی ہے، ادھر مال مل رہا ہے، تو غرور میں، دھوکے میں، فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میری پوزیشن بہت اچھی ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوں تبھی تو اللہ مجھے دے رہا ہے۔ نہیں، نعمتوں کا ملنا یہ محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں، منکروں، مشرکوں، آخرت کا انکار کرنے والوں کے سامنے قرآن کا پیغام سناتے تھے، حق اور سچ پیغام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے تو شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کیونکہ شاعروں کا کلام بھی انسان کے دل کو بھاتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو یہ بھی قرآن بھی شعر و شاعری ہے، لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے۔ کبھی کہتے تھے ساحر، جادوگر ہے، جادوگر انسان کے دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، یہ بھی محمد قرآن کے ذریعے سے یہ جادو ہے، دلوں کی کیفیت کو بدل لیتے ہیں، اس لیے باپ دادوں کے طریقے کو، دھرم کو، مورتی پوجا کو چھوڑ کر یہ ان کے دین کو اپنا رہے، دھرم کو اپنا رہے، جادوگری کے ذریعے سے سارا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے تھے نہیں یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے، جنات کا، اوپری ہوا کا ان پر اثر ہے، محمد پر اس طرح یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور قرآن کو کہتے تھے یہ مجنون کی بڑھ ہے، پاگل جس طرح بات کرتا ہے نا اس طرح یہ مجنون کی بڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یتفکروا، کیا کبھی انہوں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی پر جنات کا اثر نہیں ہے۔ ساتھی کہا ہے، صاحب کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ ساتھ میں رہنے والا، جس کی زندگی ان کے درمیان گزری ہو۔ یہ اب 40 سال کے مرحلے پر پہنچ کر یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، یہ کتاب اللہ نے اتاری، اب کہہ رہا ہے نا 40 سال کا عرصہ جس میں بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، یہ پورا ان کے درمیان گزرا ہے، اور اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کی ایک ایک چیز کو انہوں نے دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، آج تک نہ اس کو جھوٹا کہا ہے، نہ اس کو بے وفا کہا ہے، نہ کوئی اور الزام اس طرح کا آج تک لگایا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے۔ اولم یتفکروا فی، اسی لیے 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے لوگو تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، شاعر اور ساحر کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے جہاں تم میرے کردار کے دامن پر کوئی ایک داغ بھی نہیں بتا سکتے، اور آج تک کسی نے میرے اخلاق پر انگشت نمائی نہیں کی ہے، انگلی نہیں اٹھائی ہے، اور اب تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ رہ رہا ہے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک، اس کی ایک ایک چیز سے آپ واقف ہو، مزاج سے واقف ہو، طبیعت سے واقف ہو، اس کے اخلاق سے واقف ہو، اس کے معاملات کی صفائی سے واقف ہو۔ کوئی نیا باہر سے آ جائے نا تو ہو سکتا ہے اس سے واقف نہ ہو،
وہ یہاں آ کے بزرگ بن گیا، یہاں آ کر صوفی بن گیا، یہاں آ کر بڑا اللہ والا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، دھوکے میں آ سکتے ہو سکتا ہے وہ اپنے وطن میں بڑا کانڈ کر کے آیا ہو، بہت کچھ کر کے آ گیا ہو، غلط سلط کر کے، یہاں آ کے وہ بڑا صوفی بن گیا، آپ اس کے معتقد ہو گئے، لیکن جو آپ کے درمیان رہ رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی دعویٰ کرے گا میں بہت پاک صاف ہوں تو آپ کہہ دیں گے ارے تو نے تو فلاں کا مال کھا لیا ہے، تو نے تو فلاں کے اوپر الزام لگا دیا تھا، سب واقف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، اس لیے اللہ نے کہا یہ تمہارے ساتھی ہیں، یہ تمہارے درمیان انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان پر جنات کا اثر نہیں ہے، کوئی اوپری ہوا کا اثر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل اور دیوانہ نہیں ہے۔ کوئی دیوانہ ایسا ہوتا ہے؟ دیوانوں کی باتیں تو بے ربط ہوتی ہے، بے جوڑ کی ہوتی ہے، کبھی زمین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آسمان کی، کبھی گھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پتہ نہیں امریکہ کی، کبھی پتہ نہیں کہاں کی، بے جوڑ باتیں ہوتی ہے۔ اور محمد جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں، اتنا فصیح و بلیغ کلام آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا ہے، یہ کوئی مجنون ہے؟ اپنے غیروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک آدمی نے، عیسائی آدمی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی The 100 یعنی دنیا میں 100 ایسی بڑی شخصیتیں، 100 بڑی پرسنالٹی جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے پر اور ایک بڑی تعداد انسانوں کے ایک بڑی تعداد پر اثر ڈالا ہو، ان کو امپریس کیا ہو، ایسے 100 بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا اس میں، اور اس میں سب سے پہلا نمبر جو دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں جتنے لوگوں کو متاثر کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو محمد رسول اللہ ہیں اور یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی پاگل پن تھوڑی، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، جس غلط راستے پہ تم جا رہے ہو یہ چوکنا کرنے والے ہیں، اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، تمہیں صحیح بات بتا رہے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آگے اللہ نے کہا ان کو اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہتے تھے یہ نبی آ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے پیدا کرنے والا ایک ہے، رزق دینے والا بس ایک اکیلا ہے، پالنے والا بس وہی ایک ہے، اور یہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے اور اس نظام اور سسٹم کو چلا رہا ہے وہ بھی ایک اکیلا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ مشرکوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے معبود ہیں ان سب کو ختم کر کے ایک معبود بنا لیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی حیرت انگیز تعجب خیز چیز ہے۔ تو اللہ نے کہا ہماری توحید سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم ایک اکیلے ہیں اور اکیلے ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن غور تو کرو، غور کس میں کرنا ہے؟ یہاں اللہ نے فرمایا 3 چیزوں میں لوگ غور نہیں کرتے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اللہ کی بادشاہت میں کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے ہیں اللہ کی بادشاہت میں؟ یہ جو کائنات ہے اور اس میں اللہ کا ہی نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کی عظیم سلطنت ہے، یہ اللہ کی عظیم سلطنت ہے، اس میں انہوں نے غور نہیں کیا؟ اس میں اگر غور کریں نا تو اللہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ کائنات، یہ ایک انسانوں کی کائنات ہے، جانداروں کی کائنات ہے، جنات کی کائنات ہے، درندوں کی کائنات ہے، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کی کائنات ہے، کتنی ساری کائنات اس دنیا میں ہیں جسے ہم دنیا کہہ رہے ہیں، بڑی بڑی کائنات ہیں اللہ کی، جس کو کہا گیا رب العالمین، عالمین سارے عالموں کا رب ہے۔ اس پہ اگر غور کریں تو اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رب کو پہچانا ہے شہتوت کے پتے سے۔ شہتوت جو آتا ہے نا، شہتوت کے پتے سے، شہتوت کا پتا ہوتا ہے، اس کو ایک کیڑا کھاتا ہے تو اس شہتوت کے پتے کے کھانے کی وجہ سے ریشم تیار ہو رہا ہے اس کیڑے کی گندگی سے۔ اسی شہتوت کے پتے کو ایک
جانور کھاتا ہے، بکری کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، اسی پتے کو کھا رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہترین نفیس قسم کی غذا دودھ کی شکل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، اور اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتا ہے تو اس سے مشک پیدا ہو جاتی ہے، خوشبو، جو نافع ہوتا ہے اس کے ذریعے سے خوشبو پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا تو میرے دماغ نے، میری عقل نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ یہ سب کچھ کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی کائنات میں اس طرح غور کیا جاتا ہے اور ایک اللہ کی توحید تک پہنچا جاتا ہے۔ تو اللہ کی اس عظیم سلطنت میں انہوں نے غور نہیں کیا؟ اگر اس پہ غور کرتے تو فی ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان میں انہوں نے غور کیا۔ زمین اور آسمان کا یہ جو نظام ہے، سورج اور چاند کا یہ جو نظام ہے، جس کی وجہ سے یہ دن اور رات تبدیل ہو رہے ہیں، تاریخیں تبدیل ہو رہی ہے، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ہواؤں کا نظام، یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا اٹھا کے لاتی ہیں اور جہاں اللہ کو برسانا منظور ہوتا ہے وہاں برساتی ہیں۔ ایک ایک چیز میں اگر یہ غور کریں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تیسری چیز یہ زمین و آسمان کا نظام، ہواؤں کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، جس سے انسان کی ضروریات وابستہ ہیں۔ اب دیکھیے، سورج کی تپش سے، گرمی سے اناج، غلے، پھل فروٹ یہ سب تیار ہو رہے ہیں، پک رہے ہیں، چاند کی میٹھی اور بھینی بھینی خوشبو سے ان میں لذت اور ٹیسٹ اور مٹھاس پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کر رہا ہے سب کچھ، اس پہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ یہ نظام بنانے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والی مخلوق کے زندگی گزارنے کے انتظامات پیدا کر رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ زندگی گزارنے کی ضروریات اور انتظامات اللہ پیدا کر رہے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحانی ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے، اور روحانی ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام نبی اور رسولوں کو بھیج کر کیا ہے۔ تو یہ جو نبی ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور تمہاری روحانی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ایک غور نہیں کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں فنا لکھ دیا ہے۔ صرف اللہ کی ایک ذات ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ باقی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر فنا لکھ دیا ہے، ایکسپائری اس کی ڈیٹ ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، صرف اللہ کی ذات کی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وما خلق اللہ من شیء۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ خود جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر غور کیا؟ یہ جو موجود ہیں یہ کن کی جگہ لیے ہوئے ہیں؟ ان سے پہلے لوگوں کی۔ ہم جو موجود ہیں ہم جگہ لیے ہوئے ہمارے پہلے لوگوں کی، ہمارے داداؤں کی، پرداداؤں کی، وہ ان سے پہلے لوگوں کی۔ تو یہ جو مکہ کے مشرکین جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں کبھی غور کیا؟ جن کی جگہ لیے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی تھے جو انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور اپنے کر فر شان و شوکت پر انہیں بڑا ناز تھا، ان کو یہ گمان تھا ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ جب چلے گئے، آج پتہ نہیں زمین نگل گئی، آسمان میں غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں، صرف ان کے عبرت کے لیے کچھ واقعات قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ تو فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، جس طرح ان کے پرکھے چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی وقت متعین قریب آ گیا ہو، یہ بھی چل جائیں گے، موت ہر ایک کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے پر کیوں نہیں لاتے ہیں؟ یہ قرآن ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، یہ رسول ان کو بتلا رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھول رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد، حدیث اس بات کے بعد، قرآن جیسی سمجھانے والی بات کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، کس بات کو تسلیم کریں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، گمراہ وہی ہوتا ہے جو صحیح راستے کی تلاش نہیں کرتا، حق کی جستجو نہیں کرتا، نیکی کی طرف خود آنا نہیں چاہتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھٹکنے دیتا ہے۔ جو کوشش کرے گا
اللہ اس کی رہنمائی ضرور کرے گا، اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، بے طلب کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جس کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے نیکی کرنے کا، اللہ اس کو کبھی نیکی پر نہیں لاتا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو صحیح راستے پہ لے آتا ہے۔ اور بار بار کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی بتایا کہ نیکی پر اور صحیح راستے پر آنے کا جذبہ فارس کے، ایران کے سلمان میں تھا، اللہ تعالیٰ کیسے لے آیا اس کو؟ نبی کے در پہ پہنچا دیا، حالات اور آزمائشوں گزار کے۔ صہیب رومی کے اندر تھا، نبی کے در پہ لے آیا۔ حبشہ کے بلال کے اندر تھا، نبی کے در پہ لے آیا، کیونکہ اندر جذبہ تھا حق پہ آنے کا، اور اندر سے جذبہ نہیں تھا۔ حضور کے خونی رشتہ دار تھے، ابو لہب، ابو جہل، مکہ کے دوسرے بڑے لوگ حضور کے قریبی رشتہ دار تھے، اندر سے جذبہ نہیں تھا، تو اللہ نہیں لے آیا ہدایت پر ان کو۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کی کشتی کب لنگر انداز ہوگی، یعنی قیامت کب آئے گی۔ قیامت کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے مشرکین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے یہ کائنات کا نظام ایک دن ایسا آئے گا درہم برہم ہو جائے گا، یہ سورج کا سولر سسٹم، یہ سورج کا نظام ختم ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، زمین اکھیڑ دی جائے گی، قبریں کھود دی جائیں گی، اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی، ہمیں بتا دیجیے۔ قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے قیامت کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو کوئی نہیں ظاہر کر سکتا مگر وہی، اس کے وقت کو کوئی نہیں بتا سکتا مگر وہی، اللہ ہی جانتا، اور اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہے۔ ابھی اس میں نماز میں دوسری رکعت میں جو آیتیں پڑھی گئی اس میں ان اللہ عندہ علم الساعہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں 5 ہیں، حدیث میں آیا ہے، اور ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے کسی محبوب بندے کو قیامت کے بارے میں بتایا ہے، اور نہ کسی فرشتے کو، مقرب فرشتے کو بتایا ہے۔ یہ تو بتایا ہے، سب کو بتایا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کا ایکوریٹ ٹائم یہ نہیں بتایا ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ قیامت کیوں برپا کی گئی؟ قیامت امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ انسانوں کے اعمال پرکھے جائیں گے، کیا کر کے آئے ہیں، کیا نہیں کر کے آئے ہیں، قیامت کے دن یہ پرکھا جائے گا، یہ امتحان لیا جائے گا۔ اور امتحان جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک امتحان طالب علم کو بالکل بتایا نہ جائے، اسٹوڈنٹ کو بتایا نہ جائے، اور اس کو بھنک تک نہ لگے کہ کب امتحان ہوگا، اچانک بگل بگا دیا جائے، اعلان لگا دیا جائے، اور کہہ دیا جائے بھائی آج فلاں تاریخ کو، آج فلاں جو ہے ٹائم امتحان ہوگا۔ اب وہ بھچکا رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو تیاری نہیں کی۔ یہ اصل امتحان ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، پڑھا رہا سوتا رہا ہے یا پڑھا تھا۔ اس نے جس نے پڑھا تھا تیاری کی تھی وہ تو بالکل بے خوف ہو کر امتحان دے دے گا، اور دوسرا پریشان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا جو امتحان ہوتا ہے اس میں کہہ دیا جاتا ہے، پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے امتحان ہوگا، لیکن متعین تاریخ نہیں بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں ہے، اس کی توجہ ہے کہ ہاں امتحان ہوگا، جانچ ہوگی، تو طالب علم پڑھتا رہتا ہے، تیاری کرتا رہتا ہے، لیکن کب ہوگا یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ قیامت کے سلسلے میں بھی قرآن نے یہی انداز اختیار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو تذکرہ آیا ہے سورۃ طٰہٰ میں، اس میں یہی آیا ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپانا چاہتا تھا، بالکل نہیں بتانا چاہتا تھا قیامت کے بارے میں، لیکن اجمالاً بتا دیا کہ قیامت آئے گی۔ کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے اس کا جو اس نے کوشش کی، اس نے جو کچھ کیا اس کا۔ تو
یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی پرکھ ہو جاتی ہے، بتا دیا جائے امتحان ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ نہ بتایا جائے۔ قیامت کے بارے میں اللہ نے یہی انداز اختیار کیا ہے، اس میں بھی پڑھنے والا کی پرکھ ہو جاتی ہے، تیاری کر رہا یعنی اس نے کی ہے یا نہیں۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا، ہمارے یہاں ٹونک کے، راجستھان ٹونک میں بڑے عالم گزرے ہیں مولانا ابو البرکات ٹونکی، تو وہ رامپور میں کوئی بڑے عالم تھے، علامہ عبدالحق خیرآبادی، ان کے پاس منطق فلسفہ پڑھا کرتے تھے۔ جب گئے نہ پڑھنے کہ حضرت آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے شرط لگائی کہ ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا لیکن امتحان ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے امتحان دے دوں گا۔ اب استاد نے پڑھایا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 7 8 دن ہو گئے، اور 90 دن کہہ دیا چلو بھائی آج امتحان ہے تمہارا۔ اب کوئی طالب علم یہ سوچ نہیں سکتا کہ 8 دن میں امتحان ہو جائے گا، عام طور پر یہ ہوتا ہے 3 مہینے کے بعد ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا۔ اب اچانک جو امتحان لیا نا، انہوں نے کچھ زیادہ تیاری نہیں کی تھی تو بھگا دیا، نہیں میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن وہ طالب علم تھے جذبے والے کہ نہیں میں تو پڑھنے آیا ہوں یہاں اپنے وطن کو چھوڑ کے۔ استاد ناراض ہو کے نہیں پڑھاؤں گا، تم نے تیاری نہیں کی۔ تو وہ بیچارے گئے، طالب علم تھے، ایک مسجد میں 40 دن اعتکاف کیا اور روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ استاد راضی ہو جائیں دوبارہ مجھے پڑھانے پر۔ پھر ٹونک کے نواب تھے، ان کے ذریعے سے سفارش بھی کروائی، رامپور کے نواب کے ذریعے سے کہ حضرت کو کہہ دیں مجھے دوبارہ پڑھا دیں۔ سفارش بھی ہو گئی، ادھر دعا بھی کرتے رہے، تو استاد راضی ہو گئے، راضی ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھا دوں گا، لیکن امتحان ہوگا، دوبارہ کہا امتحان لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے امتحان دے دوں گا۔ اب جب استاد نے پڑھانا شروع کیا، پورا سال گزر گیا لیکن امتحان نہیں لیا، اور وہ طالب علم روزانہ پڑھتے تھے، شام کو یاد کرتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے استاد سے، شام کو یاد کرتے تھے، پورے سال یاد کیا سبق، اور سال بھر گزر گیا امتحان نہیں لیا، لیکن طالب علم کو کتاب یاد ہو گئی۔ کیوں؟ اصل کتاب یاد کرنا ہے، امتحان نہیں ہے، تو وہ تیاری کرتے رہے۔ تو یہ بھی ایک پرکھ ہے، امتحان ہے اصلی۔ تیسرا امتحان آج کل جو ہمارا ہوتا ہے نا مدرسوں میں اسکولوں میں، وہ ہوتا ہے جس میں طالب کو اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ امتحان 3 مہینے کے بعد ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا۔ جیسے مدرسوں میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ کچھ تیاری نہیں ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ سال بھر پڑھے رہتے ہیں، امتحان سے پہلے 15 دن 1 مہینے رٹا کر پاس ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی اصلی تیاری نہیں ہوئی۔ تو امتحان، یہ قیامت جو ہے نا، اس میں امتحان ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا امتحان ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ نہیں بتایا ہے، تاکہ پہلے سے تیار رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہم چیزوں کے بارے میں یہی انداز اختیار کیا ہے۔ جیسے آج جمعہ تھا، جمعہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو مانگو وہ مل جائے گا، جو مانگو مل جائے گا، یعنی قبولیت کی گھڑی ہے، لیکن کون سی گھڑی ہے یہ نہیں بتایا ہے۔ شب قدر اہم چیز ہے، اہمیت والی رات ہے، یہ تو بتایا ہے شب قدر ہے، رمضان میں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے، تاکہ ہم اس دن اور اس رات زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ وقت اچھے اعمال میں گزاریں اور اس کو پالیں۔ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، قیامت کے بارے میں بھی چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہے تھے قیامت کب آئے گی، اللہ نے فرمایا کوئی کھیل ہے کیا، بچوں کا تماشا ہے جو کہہ رہے ہو کب آئے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں وہ بہت بھاری چیز ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک، کوئی کھیل نہیں ہے، ہوش اڑ جائیں گے تمہارے جب آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس طرح گویا کہ آپ قیامت کے بارے میں تحقیق کرنے والے ہیں۔ کوئی کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے نا، تو اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس بارے میں ریسرچ کی ہے، اس کو سب پتہ ہوگا۔ تو یہ بھی آپ سے قیامت کے ایکوریٹ بالکل صحیح متعین ٹائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تحقیق کر لی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے قیامت کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس، وہ آئے گی اچانک۔ اسی لیے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج میں مغربها، مشرق سے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، وَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے، آمنوا اجمعون، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے کہ اب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا ایمانها،
لم تکن آمنت من قبل و کسبت فی ایمانها خیرا. جب سورج مغرب سے نکل جائے گا نا تو یہ وہ ٹائم ہوگا جس کا ایمان لانا، اب ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا، فائدے مند نہیں ہوگا. یا جو ایمان والا تھا لیکن ابھی تک نیکی نہیں کی تھی، اب توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی. اور پھر حضور نے فرمایا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَيْهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَتَوَايَانِهِ. قیامت اچانک اس طرح آئے گی، دو آدمی بیٹھے ہوں گے، ایک کپڑا دکھا رہا ہوگا، دوسرا کپڑا دیکھ رہا ہوگا، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی اور کپڑا لپیٹ کے سیٹ کر کے نہیں رکھا ہوگا کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی، ان کا معاملہ پورا نہیں ہو پائے گا. حضور نے فرمایا وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ. ایک آدمی اپنے جانور کے دودھ نکال کے گھر لے آیا ہوگا، دودھ پی نہیں پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، پینے کا بھی موقع نہیں ملے گا. حضور نے فرمایا وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلُوتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ. اپنے جانوروں کے لیے حوض بنا رہا ہوگا، لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں پانی ڈال کر جانوروں کو سیراب نہیں کر پائے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. اور فرمایا وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ رَفَعَ أُكْلَتَهُ. قیامت اس طرح اچانک آ جائے گی کہ ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہوگا اور اس نے اپنا لقمہ اٹھایا ہوگا، منہ تک پہنچایا ہوگا، فَلَا يَطْعَمُهَا، اندر نہیں ڈال پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. اس طرح قیامت تو اچانک آئے گی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں، نبی سے پوچھتے رہتے ہیں قیامت کا صحیح ٹائم بتا دیجئے. اکثر لوگ جانتے نہیں کہ نبی کو یہ علم نہیں دیا گیا ہے. آگے اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کے بارے میں کہ وہ جانتے ہیں قیامت کے بارے میں یا نہیں، یا نفع نقصان ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں، ان کے قبضے میں ہے یا نہیں. ایک آیت ہے اور اس کے بعد توحید اور شرک کی مذمت میں اور توحید کی تائید میں کچھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے.